السلام علیکم، بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے قرآن سیکھیے آسانی کے ساتھ 3 منٹ کی سیریز میں۔ یہ ہے گرامر وتھ فل کورس لیسن 58B، جس کے اندر ہم کانا اور یکون کو پڑھیں گے۔ کانا قرآن مجید میں 1358 مرتبہ آیا ہے اور اس کی مختلف شکلیں رہی ہیں، اور یہ قرآن مجید میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے افعال میں سے جو سب سے زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ کانا کا مطلب ہے وہ تھا، اس کا جو درمیانی حرف ہے وہ حرف علت ہے، اور یہ بالکل قالا جیسے جیسے ہم نے پڑھا تھا قالا قالو قلتا قلتم قلتم قلنا، اسی طرح یہ ہو جائے گا کانا کانو کنتا کنتو کنتم کننا۔ یہ تمام تبدیلیاں ہیں حرف علت کی وجہ سے۔ ترجمہ کریں، کانا وہ تھا، کانو وہ تھے، کنتا تم تھے، کنتو میں تھا، کنتم تم سب تھے، کننا ہم سب تھے۔ میرے ساتھ بولیں، کانا کانو، کنتا کنتو، کنتم کننا۔ شاباش۔ اب آتے ہیں اسپوکن عربی پر۔ گزشتہ رمضان ہم سب نے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ذکر کیا تھا، الحمدللہ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں هل كان ذاکرا، کیا یہ وہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھتا ہے؟ آپ کہیں گے نعم كان ذاکرا۔ اگر میں پوچھوں هل كانوا ذاکرین، کیا یہ وہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں، ذاکرین ہیں؟ تو آپ کہیں گے نعم كانوا ذاکرین۔ جواب دیں، هل كان ذاکرا؟ نعم، شاباش۔ هل كانوا ذاکرین؟ نعم كانوا ذاکرین، شاباش۔ هل كنت ذاکرا؟ نعم كنت ذاکرا۔ هل كنتم ذاکرین؟ نعم كنا ذاکرین۔ ماشاء اللہ۔ اب آتے ہیں فعل مضارع پر۔ اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس 3 چوائسز ہیں، کانا یکانو، کانا یکونو، کانا یکینو۔ عربز نے کانا یکونو پر اکتفا کیا، جیسے کہ یقولو تھا۔ ترجمہ کریں، یکونو وہ ہے، یکونونا وہ سب ہیں، تکونو تم ہو، اکونو میں ہوں، تکونونا تم سب ہو، نکونو ہم سب ہیں۔ میرے ساتھ بولیے انشاءاللہ، یکونو یکونونا، تکونو اکونو، تکونون نکونو۔ الحمدللہ۔ اب آئیے اس کا ترجمہ کریں انشاءاللہ۔ کانو کافرین، وہ تھے کافرین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔